اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر اللہم انت اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل المدینة على حین غفلة من اہلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی منشا کے حساب سے ہی محل کے اندر امن اور سکون کے ساتھ رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ وہ اپنی والدہ کے بھی ساتھ جڑے رہے، اور فرعون کا جو ظلم تھا اور جو بچوں کو قتل کر دینا تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے ان کی زندگی گزرتی گئی اور وہ ایک پکی عمر تک پہنچ گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کی اسی حال میں موسیٰ رہے یہاں تک کہ وہ جوان اور توانا ہو گئے، اشدہ واستویٰ، اور سنبھل گئے، یعنی کہ اتنی عمر تک پہنچ گئے کہ جب ایک انسان سنبھل جاتا ہے، عقل مند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو حکمت عطا کی اور علم عطا کیا۔ یہ وہ خصوصی حکمت اور علم ہے جو نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اپنے جلیل و قدر رسولوں کو عطا کرتے ہیں کہ جن کو کل کو جا کے نبوت کے فریضے کے اوپر فائز کرنا ہوتا ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والے، اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میرا نارمل ایک سنت ہے کرنے کا طریقہ کہ جو کوئی شخص محسنین میں سے ہوگا اس کو ہم علم اور حکمت عطا کر دیتے ہیں، حقیقی علم اور حقیقی حکمت۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اپنی والدہ کے پاس بھی رہتے تھے، انہی کا دودھ انہوں نے پیا تھا اور وہ محل میں بھی رہتے تھے، وہ آتے جاتے رہتے تھے اور یہ حالات بھی چیک کرتے رہتے تھے، کیونکہ بہرحال ایک شہزادے کی طرح بھی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو شہر کے اندر کوئی فتنہ فساد یا کچھ بھی ہو تو اس کے اندر وہ جسٹس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کل ہم نے یہ بھی پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت برا لگتا تھا یہ کہ مصری لوگ بنی اسرائیل کو ٹارچر کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور غلاموں کی طرح ان کو رکھتے ہیں، اور ان کے کوئی یہ جو ہے رائٹس نہیں تھے وہاں بنی اسرائیل کے۔
سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس سٹیزنس کی طرح وہ زندگی گزارتے تھے، جیسے کہ جانوروں کو رکھا جاتا ہے اس طریقے سے فرعونی لوگ بنی اسرائیل کو رکھتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تھے بھی اسی قوم کے، وہ ہمدردی بھی تھی، اور سب سے بڑھ کر تو سلیم الفطرت انسان تھے، وہ انجسٹس کہاں برداشت کر سکتے، ان کے دل میں ہمیشہ یہی درد رہتا کہ میری قوم کے لوگوں کو کیوں ستایا جا رہا ہے، اور یہ معصوم اور مظلوم ہیں، ان کے اوپر کیوں یہ جو مذاہب ڈالے جا رہے ہیں۔ اب یہی کچھ کنڈیشن ان کے ذہن کی ہے اور دل کا یہی کچھ حال ہے۔ وہ داخل ہوتے ہیں ایک دن شہر کے اندر، اس ٹائم کی جس وقت شہر میں کوئی مارکیٹ میں بندہ نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں یا اپنے کسی کام میں بزی ہیں۔ غالباً رات کے وقت، رات کی دیر کا وقت جو ہوتا ہے وہ ہوگا یہ وقت غالباً۔ ایسے وقت وہ شہر میں داخل ہوئے کہ جب کہ شہر کے رہنے والے غفلت من اہلہا، جس وقت بے خبر تھے وہاں کے لوگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ غالباً لیٹ نائٹ آورس یا ارلی مارننگ آورس، جس وقت سب لوگ جو تھے اپنے اپنے گھروں کے اندر تھے۔ وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے پایا شہر میں کہیں بیچوں بیچ دو شخص جو آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ، ان میں سے ایک شخص تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی گروپ کا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل، اور ایک شخص تھا قبطی، فرعونی نسل کا، مصری۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے مدد مانگی، اس نے مدد مانگی کہ جو موسیٰ کے گروپ کا تھا، اس کے مقابلے میں مدد مانگی کہ جو اس کا دشمن تھا۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پہلے ہی ان کو بہت اس بات پہ غصہ آتا تھا کہ ان مظلوم بنی اسرائیلوں کو کیوں پروسیکیوٹ اور ستایا اور ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہی، میں کچھ کیوں نہیں کر پاتا اس کام میں ان کے مقابلے، ظالموں کے مقابلے، کیونکہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان انجسٹس اور ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر بہرحال حکم اور قانون تو فرعون کا چلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام تو اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ اکیلے تھے۔ تو انہوں نے غصے میں دے مارا ایک گوسا، اس مصری کے غالباً سر کے اوپر پڑ گیا وہ۔ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو بس ہو گیا اس کا کام تمام۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں دیکھو نا کیا فرما رہے ہیں، فَوَقَضَاهُ موسیٰ، تو دے مارا موسیٰ نے ایک گوسا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قضا ہو گیا اس کا، مطلب اس کا وقت جو تھا فیصلہ، یعنی موت کا وقت اس کے اوپر چسپا اسی وقت ہو گیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے، قتل تو ہو گیا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال قتل تو نہیں کیا جا سکتا نا کسی کو، آپس میں اگر لڑ رہے تھے تو اس کو تنبیہ کر کے یا اس کو سمجھایا جا سکتا تھا، میں نے قتل کر دیا، اور جبکہ نیت نہیں تھی قتل کرنے کی، ایک گوسا مارا، اور ایسا بھاری گوسا ماشاء اللہ موسیٰ کا تھا علیہ السلام کا۔ وہ قبطی بھی بڑے ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اس کا اسی وقت فیصلہ، وَقَضَىٰ، اس کا وقت مقرر صادر، یعنی اس کی موت چسپا ہو گئی اس کے اوپر۔ تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ نہیں یہ شیطان کا عمل ہے، إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ دشمن ہے بہکانے والا اور صریح انسانوں کا دشمن۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ، تو ایک دم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے لگے کہ اے پروردگار میرے، میں نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا۔ جب انسان کوئی گناہ کر دیتا ہے نا،
شریف الفطرت انسان، سلیم الفطرت انسان، اس کی اپنی نفس کے اوپر اس گناہ کا بوجھ پڑتا ہے۔ وہی کچھ حال موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا، کہنے لگے اے پروردگار میں نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا، فاغفر لی، تو تو مجھے معاف کر۔ فغفر لہ، تو اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کے پھر فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام اے میرے پروردگار، اب جیسے کہ تو نے مجھے انعام کیا، یعنی مجھے بخشا اور مجھے ایک اور موقع دیا، علیہ فلن اکونا، تو اب میں تیرے سے دعا کرتا ہوں اور تیرے سامنے اس چیز کا عہد کرتا ہوں، میں کبھی بھی ظالموں کا، مجرمین لوگوں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو بہت میسیج چھپا ہوا ہے ان آیات کے اندر، اب اس آیت کے ساتھ لنک کر کے پھر آپ اوپر سے کنیکٹ کر پاؤ گے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، تو صبح کے وقت، یہ چیز رات کے وقت ہی ہوئی ہوگی اور کوئی بھی مارکیٹ میں نہیں تھا، وہ مرڈر ہو گیا، وہ بھی ایک قبطی کا مرڈر ہو گیا، سٹیزن کا، جو وہاں کا فرسٹ کلاس سٹیزن تھا، فرعون کی اپنی قوم کا شخص، بہت بڑا جرم تھا اس ملک کے حساب سے یہ۔ تو یہ تو گھبرا جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ تو بات کھل جائے گی کہ موسیٰ نے ایک قبطی کو مار دیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو جبکہ ایک پرنس کی طرح رہتے تھے، مگر محل کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے انفلٹریٹر ہے، یہ تو ہماری نسل کا ہی نہیں ہے، یہ کیسے یہاں رہتا ہے، یہاں اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے اقتدار میں اس کو بھی شامل کریں، یہ تو ہمارے خون ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس طریقے کی بڑے بڑے پروپیگنڈے ان کے خلاف بھی، اور موسیٰ علیہ السلام جیسے سلیم الفطرت انسان کو فرعونی کہاں برداشت بھی کرتے۔ اب تو یہ اللہ کی منشا تھی اور ان کی مجبوری ہو گئی تھی کہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے، مگر موقع ڈھونڈتے تھے کہ کیسے یہ کسی جرم میں یا کسی ایسے مسئلے میں پھنس جائے کہ ہم اس کو پھر ستائیں۔ تو فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، وہ صبح شہر میں پتہ کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اس اندیشے میں کہ کوئی نہ کوئی آ کے اب مجھے پکڑ لے گا، یہاں فرعون کو پتہ لگ جائے گا تو وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو خائفہ، خوف زدہ تھے شہر میں۔ یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا، انتظار کرتا ہوا کہ اب پتہ نہیں کب کون آ جائے گا اور مجھے پکڑ لے گا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے۔ پھر نگاہ، جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے، پھر کہیں ایک الگ علاقے میں، اسی شہر کے کسی دوسرے کونے میں دیکھا وہی شخص جس نے رات میں مدد مانگی تھی، پھر وہ کسی کے ساتھ الجھا ہوا ہے اور کسی کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے۔ یستصرخہ، آج پھر فریاد کرتا ہے موسیٰ آجا میری مدد کر، آج میرا جھگڑا اور کسی سے ہو رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بیوقوف انسان، محسوس ہوتا ہے کہ تو ہی ہے راہ سے بھٹکا ہوا اور کھلا گمراہ، کہ تو ہی ہر جگہ جا کے جھگڑے کرتا ہے، کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے۔ ایک بار جھگڑا ہوگا، دو بار ہوگا، ایک بار ہو سکتا ہے کہ بائی چانس ہو، دوسری بار بھی تو وہی کچھ کر رہا ہے اور الجھ رہا ہے کسی کے ساتھ، اور کل بھی تیری وجہ سے میرے سے بہت بڑا ایک جو ہے غلط ایونٹ ہو گیا کہ جو میرے شایان شان نہیں تھا میرے جیسے شخص کی۔ تو قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو ہی ہے
بے راہ سے بھٹکا ہوا، یعنی تو ہی فسادی آدمی ہے۔ تو اب دیکھو یہ منافق جو تھا نا، یہ بنی اسرائیل کا ہی فرد، اس کا ضمیر کتنا لو لیول کا تھا، کتنا خود پرست انسان تھا یہ۔ اس نے کیا کہا؟ ایک دم چلانے لگ گیا، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا۔ ٹھیک ہے، پیچھے بات آئی تھی، تھا اس کے رفیق میں اس کی جو تھا اس کے دشمن میں، پھر مکہ مارا۔ یہاں سے دیکھو پیچھے بھی یہ بات آئی ہے دشمن کی، ھذا من شیعتی و ھذا من عدوی، ایک اس کے رفیق میں تھا، اس کے گروپ میں، اور ایک جو تھا وہ اس کے دشمنوں کے گروپ میں والا تھا۔ یہاں پہ پیچھے کہا گیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھا یہ اس کا ہمدرد، یہ بنی اسرائیل کا ہمدرد تھا اور اس کے گروپ کا تھا۔ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوی، ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کی نسل کا اور ایک تھا ان کے دشمنوں کی نسل کا، یعنی قبطی، اور قبطی جو تھے وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ابدی دشمن تھے نا۔ یہاں پہ پھر یہ بات آئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے یہ کوئی فتنی آدمی ہے، فتنہ انگیز آدمی ہے، تو ذرا اس کی میں آج خبر لوں کہ ہر دن کیوں اسی کے ساتھ فساد ہوتے ہیں۔ گئے اور وہ ڈر گیا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا موسیٰ نے کل اس کو ایک غصہ مارا تو اس کی جان گئی، آج میری بھی جان گئی، سمجھ رہے ہو، یہ ڈر گیا۔ یہاں پہ پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا۔ یہاں پہ دشمن ان دونوں کا تھا، یعنی یہ جو شخص تھا یہ قبطیوں کا بھی دشمن تھا، یعنی بنی اسرائیل ٹپکل یہودی تھا کوئی، وہ نہ تو وہ اپنے اوپر کسی اور حکومت کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، خاص کر جو اس کو ستائے اور دبائے، اور نہ ہی وہ اللہ کے دوست کا دوست تھا، اللہ کے دوست کے راستے پہ بھی وہ چلنا نہیں چاہتا تھا، جو کہ بنی اسرائیل کا اسلوب ہی کچھ ایسا رہا ہے ہمیشہ سے، ہے نا۔ بنی اسرائیل نے کس نبی کو تسلیم کیا تھا؟ یہ جو ہے نا یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا یہ نوٹ کرنے کا۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے اپنے یہ جو ہے نا ہاتھ اوپر کیے ہوں گے کہ آج اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، غالباً مارنے نہیں گئے ہوں گے، ذرا پوچھنے گئے ہوں گے کہ تو بتا تیرا کیا مسئلہ ہے، ڈیلی کے ڈیلی تو ہی کیوں کسی فتنے میں پڑتا ہے۔ دیکھو وہ بندہ کیا بولا، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے آج تو مجھے قتل کر دے جیسے کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا ہوا ہے، یعنی یسٹرڈے یو کلڈ ون مین۔ اچھا وہ یہ شخص جو ہے نا بنی اسرائیل کا جو فرد ہے، یہ سب کے سامنے یہ مارکیٹ میں چلا رہا ہے، کیونکہ رات کے وقت کی بات ہے، اب یہ صبح کے وقت کی بات ہے کہ جب پہلے ہی فورس جو ہے فرعون کی وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ قتل کردہ کیا کس نے، مارا کس نے۔ یہ چلا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ لگتا ہے کہ آج تو مجھے مار دے گا جیسے تو نے کل ایک شخص کو مارا ہوا ہے۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تو چاہتا ہے کہ تو زمین کے اندر زبردستی کرتا پھرے، جبار بنتا رہے۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے، تو فساد پھیلانے والا ہے، جبار بننا چاہتا ہے۔ دیکھو اسی انسان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کل کتنا بڑا سٹیپ اٹھائے تھے، ایک فرعونی کے ساتھ الجھ گئے کہ جو پاسبل نہیں تھا مصر کے اندر۔ جس انسان کے لیے انہوں نے یہ کچھ کیا وہی انسان اپنی غلطی کی وجہ سے ہی اور بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی ہلکی چوٹ سے
اتنا بڑا قدم اٹھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنے بس چلتے پھنسا دیا مرڈر کیس میں. یہ بھی نہیں سوچا کہ یار موسیٰ بیچارہ یہ معصوم انسان، یہ اللہ کا جو ہے بندہ، درویش طبیعت انسان، اس نے میرے لیے بس کل اس قبطی کے ساتھ ٹکر لی تھی اور وہ تو انجانے میں مر گیا تھا، یہ تو خالی مجھے بچانے کے لیے انہوں نے ایسا کچھ کیا تھا. کچھ نہیں اس نے سوچا. اس قسم کے کریکٹرسٹکس بھی دنیا میں بہت ہوتے ہیں، اس قسم کے لوگ. اور بنی اسرائیل تو جو ہے نا یہ کیا بولتے ہیں، نفس پرست، اور اس کو کیا بولتے ہیں، اور خود غرض. یہ تو ان کی گٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے بات، کتنے خود غرض وہ قوم. یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کتنی خود غرض قوم ہے. تو اب یہ بات کیا تھی؟ یہ بات تو فرعون تک پہنچ گئی. امیجیٹلی کسی کے کانوں میں بات پڑی ہوگی، وہ تو ڈائریکٹ موسیٰ پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اقتدار میں ہی تھے مصر میں. تو وہ چلا گیا چگلی لگانے فرعون کو کوئی شخص، اور فرعون کے دربار میں یہ بات پہنچ گئی کہ آپ کی قوم کے بندے کو موسیٰ نے قتل کر دیا. اتنی مجال ہو گئی ہے اب موسیٰ کی کہ اس نے ایک سٹیزن کو مار دیا. ہم کہتے نہیں تھے کہ اس کو محل میں مت رکھو، یہ انفلٹریٹر ہے، یہ باغی ہی نکلے گا. اور غالباً فرعون بھی یہی کچھ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ثابت ہو جائے کہ کچھ جرم کرے تو پھر میں ذرا اس پہ بھی سکنجہ کسوں، کیونکہ یہ تو ان کی بدبختیاں برداشت نہیں کرتے ہوں گے نا موسیٰ علیہ السلام. یہ تو ہر کسی کے ساتھ آرگیو کرتے ہوں گے، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے. سچا بندہ تو ظلم دیکھ کے چپ نہیں نہ رہ سکتا. تو مگر ان کو موقع نہیں مل رہا تھا. اب موقع مل گیا اور بات فرعون کے دربار تک پہنچ گئی، اور وہاں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ذرا موسیٰ کو قید کر کے یہاں لے کے آؤ. ٹھیک ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ود ان دا لائنس رکھ دی. یہاں سے آگے بات آئی وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. اتنی دیر میں دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا. یہ کوئی مومن صادق ہی تھا، بڑا خیر خواہ تھا اللہ کے بندے کا، یہ موسیٰ کا علیہ السلام کا. قال یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، کہ دربار کے اندر منسٹرز جو ہے نا وہ تیرے معاملے میں فیصلہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ وہ تجھے قتل کر دے. فخرج انی لک من الناصحین، تو ایک کام کر، تو جلدی سے جلدی یہ شہر چھوڑ کے نکل، بھاگ، میں تیرا خیر خواہ ہوں. فخرج منہا خائفا یترقب، تو موسیٰ علیہ السلام شہر چھوڑ کے نکل گئے وہاں سے ڈرتے ہوئے، راہ دیکھتے، کچھ پتہ نہیں تھا ان کو اب میں کہاں جا رہا ہوں. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور یہ دعا کرتے ہوئے، اے پروردگار مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے. یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا اور یہاں سے آگے ہم نے آج پڑھنا تھا. وَلَمَّا توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے مصر سے، اور اتنا بھاگ گئے دور کی مصر کی حدود سے، وہ باہر مصر کے ملک کی فرعون کی حدود جو تھی جہاں اس کی اتھارٹی چلتی تھی، فرعون کی حکومت کی حدود سے وہ باہر نکل گئے. اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر، یعنی ابھی اللہ کا نام لے کے انہوں نے ایک ڈائریکشن فالو کی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، وہ ڈائریکشن ڈائریکٹ اس مدین کے علاقے کی طرف جاتی تھی. ٹھیک ہے، قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو بولے امید ہے کہ میرا رب لے جائے گا مجھ کو سیدھی راہ پر، یعنی ایک ایسے راہ پر جہاں پہ میرے لیے بہتری ہوگی میرے رب کی منشا کے حساب سے انشاءاللہ. کیونکہ ریگستان تھا نا، کوئی اس وقت کمپاس نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ کا نام لے کے چل دیے ایک راہ پر.
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، تو جیسے ہی پہنچے وہ مدین کے شہر میں، مدین کے علاقے میں، اور وہاں پہ مدین کے کنویں تھے کہیں جہاں مدین کا پانی تھا. وَجَدَ عَلَيْهِمْ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، پایا وہاں بہت سے لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوئے. ٹھیک ہے. وَوَجَدَ مِن دونہم امرأتین تذودان، اور دیکھا کنارے پہ دو عورتیں کھڑی ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ جانور ہیں. بڑی مایوس کھڑی ہیں، محسوس ہوتا تھا کافی دیر سے کھڑی ہیں. اور اللہ کے بندے کی فطرت ہی ایسی ہے کہ کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے، کوشش کریں گے ہر کسی کی مدد کرنے کی جہاں بس چلے. قال ما خطبکما، پوچھتے ہیں ان دونوں سے کہ کیا مایوس کھڑی ہو، کیا ماجرا کیا ہے، کوئی ظلم تو نہیں تم پر ہوا. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہنے لگی کہ ہم تب تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے اور دھوپ میں کھڑے رہنا پڑے گا جب تک کہ یہ باقی سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی نہ پلا لیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیرہ، اور ہمارے جو والد ہیں وہ بڑے بوڑھے ہیں، ہمیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر ہمارے والد جوان ہوتے یا کوئی بھائی ہوتا، وہ اکیلے ہیں گھر میں اور بہت بوڑھے ہیں تو مجبوراً ہم دو کو ہی جانور لے کے آنا پڑتا ہے. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے جو ہے نا بس چلتے کوشش کی کہ میں ان کو پانی پلاؤں، اور غالباً وہاں کے جو وہ مرد پانی پلا رہے تھے ان کے ساتھ بھی اس بارے میں بات کی کہ یہ لڑکیاں کیوں اتنی دیر سے کھڑی ہیں، میں ان کے بہاف پہ پانی نکالتا ہوں ڈھول سے اور میں ان کو پلاؤں گا، دیکھتے ہیں کون روکے گا مجھے. مطلب ابھی وہ ایک الجھ کے آئے ہیں، پھر وہ بھی فرعون کے ساتھ، مگر ابھی بھی ڈرے نہیں ہیں کہ حق کے لیے ابھی بھی یہ مومن کے یہی کچھ حال ہوتا ہے. ہر لہجہ ہے مومن کا نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. تو ورنہ جنرلی کیا ہوتا کہ یار ابھی میں الجھ کے آیا ہوں، جان بچا کے آیا ہوں، تو اب کہاں اس نئے شہر میں نئے لوگوں سے الجھوں. جنرلی انسان چپ ہی رہتا ہے نا. اور کوئی بولے گا یار تو ظلم کے خلاف بولتا کیوں نہیں ہے، وہ یہ بولے گا کہ تجھے کیا پتہ میں کہاں سے ابھی آیا ہوں ظلم کے خلاف. مگر اللہ کے بندے کی شان یہ نہیں ہوتی. الجھ گئے وہاں بھی، یہ بھی نہیں سوچا کہ کیا پتہ یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں تو یہاں سے بھی مجھے بھاگنا پڑے گا. بڑی ڈیٹیلز ہیں قرآن میں، الفاظ بڑے لیمیٹڈ ہوتے ہیں مگر سمجھنے والوں کے لیے بہت خوبصورت ڈیٹیلز ہوتی ہیں. تو فَسَقَىٰ لَهُمَا، ان کے لیے پانی موسیٰ علیہ السلام نے ارینج کیا. پہلے ہی تھکے ہوئے تھے، پھر بھی محنت اور مشقت کر کے کہ یہ معصوم لڑکیاں ہیں، کوئی کہاں اس دھوپ میں رہیں گی، ان کو پانی پلایا. ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، تو پھر تھکے ہوئے تھے کسی پیڑ کے سامنے گئے سستانے کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے. فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اور یہی دعا کرتے رہے دلی دل کہ اے میرے پروردگار جو کچھ چیز تو میرے لیے اتارے، جو کچھ تو مجھے عطا کرے، میں اس کا محتاج ہوں. یعنی اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں محتاج ہوں کہ جو کوئی چیز تیری منشا کے حساب سے میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وہ عطا کر. یہ دعا یاد رکھنی چاہیے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو کوئی خیر کی چیز تیری طرف سے عطا کی جائے مجھے، اس وقت میں ڈیسپریٹلی اس کا امیدوار ہوں اور بالکل اس کا محتاج ہوں. اچھا یہ دعا ہی کر رہے تھے پیڑ کے نیچے تب تک. فجاءتہ احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک اور وہ لڑکی ایک جو ہے نا واپس آئی. تمشی علی الاستحیاء، بڑی شرماتی ہوئی، اور obviously یہ بھی اللہ کے نبی کی بیٹیاں تھیں تو ان کی بھی شرم اور حیا جو ہے ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے. بڑا منہ چھپاتے ہوئے شرم سے کہ قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی کہ
جناب والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ وہ اس چیز کا اجر آپ کو دیں کہ آپ نے ہمارے لیے ہم پہ احسان کیا اور ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور ہمیں بھی پانی کے ڈھول بھر کے دیے۔ آج بڑی جلدی ہم فارغ ہو گئے تو ہمارے ورنہ شاید شام تک یہ بیچاریاں کھڑی رہتی تھیں وہاں۔ فَلَمَّا جَاءَهُ، پھر جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، دعا کر رہے تھے نا جو کچھ عطا کرے تو میں اس کا فقیر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم عطا کرنا شروع کیا، اور ایسا عطا کرنا شروع کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، اور سورۃ القصص کا نام غالباً یہیں سے آ گیا ہے کہ، اور سنا دیا پورا کا پورا قصہ جو کچھ بیتا تھا مصر میں۔ قَالَ لَا تَخَفْ، کہنے لگے شعیب علیہ السلام کہ اے موسیٰ اب تو ڈر مت، نجوت من القوم الظالمین، تجھے تیرے رب نے نجات دے دی ظالم قوم سے، یعنی تو اب حدود مصر سے باہر آ چکا ہے، یہاں فرعون کی اتھارٹی نہیں ہے، اب تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نجوت من القوم الظالمین، تجھے نجات دے دی گئی ظالم قوم سے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دونوں میں سے پھر ایک بولی اے ابا جان اس کو اپنے یہاں نوکری دے دو، یعنی یہ محسوس ہوتا ہے بہت امادہ۔ اور دیکھو نا اللہ کا ایک نبی اور اس شان کا انسان اللہ کا رسول ان کے گھر گیا ہے، اور غالباً حضرت شعیب بھی اللہ کے نبی تھے، اگر یہ وہی شعیب علیہ السلام تھے کہ جن کا ذکر آیا ہے مدین کے لوگوں میں۔ مدین بھی ورڈ آ گیا، شعیب علیہ السلام کا نام بھی آیا نہیں، شعیب نہیں، نام نہیں آیا ہے، تو یہ بھی غالباً کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہوگی کہ جس کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ یہ تو پہچان گیا ہوگا کہ یہ کوئی شخص معمولی شخص نہیں ہے، جو خود بھی اس کیلیبر کا آدمی ہو نا وہ پہچانے گا دوسرے کو بھی کہ یہ شخص کون آ گیا ہے یہاں۔ اگر کوئی انجان ہو جس کے پاس کوئی بصیرت نہ ہو، اس کو انسان کی کیا ویلیو، جو اکثر اور بیشتر دنیا ہے آج، وہ تو میٹیریل چیزیں دیکھیں گے نا، روح کے اندر نہیں نا جھانک سکتے، وہ تو اندھے ہیں۔ یہ شخص جو تھا شعیب علیہ السلام، جو روایتوں میں آتا ہے غالباً شعیب علیہ السلام ہی تھے، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص جو ہے یہ کوئی اعلیٰ معیار کا انسان ہے، کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹیاں بھی پھر انہی کی تھی، بیٹیوں نے بھی کہا، بیٹیاں بھی سفارش کر رہی ہیں ابا جان ان کو اپنے یہاں کوئی کام دے دو، کیونکہ یہ بھی سن لیا ہوگا نا، بیٹیوں نے بھی سن لیا ہوگا کہ یہ تو اپنا گھر چھوڑ کے ہیں، جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو جائیں گے کہاں، رہیں گے کہاں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کی بے شک یہ تو اس کو اگر تو اپنے ساتھ ابا جان اگر آپ ان کو اپنے یہاں کام پہ رکھ دیں، یہ تو محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ قوی بھی ہیں، ہمت والے نوجوان بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا۔ یہ شخصیت کوئی عام شخصیت تو نہیں ہے، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کوئی یہاں پہ آپ کی مدد کرے۔ مگر دیکھیے قال انی ارید ان انکحاک احدب انکحاک، ہاں، ارید ان انکحاک احدب نتیہ، کہ میں نے تو ارادہ کر لیا کہ میں تم دونوں میں سے ایک کو بہا دوں موسیٰ کے ساتھ۔ ہاتینی علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ تو میرے یہاں کام کرے گا 8 برس، ٹھیک ہے، کہ 8 برس آپ کو ہمارے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ دیکھیے کتنے حسین انداز میں اپنے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے،
اگر ایسا نہیں کرتے تو وہ شادی کر کے جاتے کہاں؟ کوئی گھر بار تو تھا نہیں، کوئی ایسی کوئی اسٹیٹس تو تھی نہیں کہ نوکری مل جاتی یا کوئی کام کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ان تعجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال تجھے میرے یہاں نوکری کرنی پڑے گی، یعنی کہ یہیں رہے گا اور یہیں پہ بیٹھے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک انجان مرد اپنے گھر میں رکھ دینا جہاں پہ 2 عورتیں ہوں، وہ جو ہے وہ بھی شایان شان نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ چیز پسند نہیں آتی، مگر یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کہ شادی ہو گئی۔ اب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی دعا کر رہے تھے نا کہ اے پروردگار جو کچھ تو مجھے عطا کرے میں اس کا امیدوار ہوں، میں فقیر ہوں، تو مجھے عطا کر۔ آگے فرمائے ان خیر بنس، یہ جو قال انی ارید ان انکی حق اہدبنتی ہاتین علی ان تعجرنی ثمانیہ حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک۔ تو اگر تو 8 کے بجائے 10 سال یہاں رہنا چاہے اور میری خدمت کرنا چاہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی میری طرف سے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ یہاں یہ حسین انداز میں بتایا گیا کہ اگر 10 سال تک بھی تجھے کوئی اور جگہ نہ ملے تو آرام سے یہاں رہ سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ڈیڈ لائن 8 سال بعد جانا ہی جانا ہے۔ وما اريد ان اشق علیک، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرے اوپر کوئی تکلیف یا بوجھ ڈال دوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، کہ اے موسیٰ مجھے تو کوئی سخت انسان نہیں پائے گا، میں اللہ کے کرم سے بڑا رحم دل اور صالحین نیکوکار نیک بخت ہوں، تو میرے طرف سے کوئی ظلم کا اندیشہ تجھے نہیں لائق ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ قال ذالک بینی و بینک، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ جو معیار ہے یہ تمہارے اور میرے بیچ فکس کر دی گئی۔ ایم الاجلین فقضیت فلا عدوان علی، ان دونوں میں سے جو بھی جو ہے مقدار سالوں کی پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہوگی مجھ پر، کہ مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہے آپ کی طرف سے، آپ پریشان نہ ہو جائیے۔ 8 یا 10 جو بھی میں پورا کرنا چاہوں میں کر لوں گا، نہ 10 میں ہی میں محسوس کرتا ہوں کوئی زیادتی ہے، نہ 8 میں ہی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کرتے ہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ اس چیز کے اوپر گواہ ہے اور اللہ پہ ہی بھروسہ ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، جو چیز ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر نگہبان اللہ ہے۔ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے اب نکلنے کا وقت آ گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکلنے کے مراحل آسان کر دیے۔ اس کے بعد اللہ کا بندہ جائے کہاں؟ ایک دم ایک ایسی فیملی اور ہمدرد اور غم گسار دے دیے۔ اور چاہیے کیا ہوتا ہے ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے؟ ایک نیک بخت شریک حیات بھی مل گئی، ایک شفیق باپ جیسا سسر بھی مل گیا، اور زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ایک سکینت کے ساتھ۔ اور اب یہ وہ مراحل تھا کہ ریگستان کے اندر اور تھوڑی مشقت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رہنا تھا۔ محل کی زندگی سے نکال کے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی سخت زندگی کا بھی ٹریننگ دی گئی، یہ بھی منشا الہی تھی۔ موسیٰ کو اب تیار کرنا ہے فریض نبوت انجام دینے کے لیے، فریض رسالت کے لیے۔ تو بہرحال کس کس سٹیجوں سے ان کو گزارا گیا، پھر وہاں 8-10 سال انہوں نے کیا کچھ سیکھا ہوگا، ذہنی ارتقاء کہاں پہنچا ہوگا، جانوروں کو چرانا تھا، محنت بھی کرنی تھی، پانی بھی ڈھونا تھا، تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ بہرحال، مگر ایک چیز ہے فرعون کے محل سے تو لاکھ گنا اچھی تھی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خزانے ہیں کہ جو ہم یہاں بیٹھ کے اپنے اپنے
جو ہے نا کیلیبر کے حساب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے کتنی ڈیٹیلز ہیں, الفاظ کتنے کم ہیں, منیمم ہے, اور ڈیٹیلز کتنی زیادہ ہیں اس کے اندر. ہم ڈسکس کرتے رہے خالی اسی بارے میں کافی ٹائم نکل جائے. تو بہرحال شادی کا سلسلہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا ہو گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فیملی مین بنا دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.